دیکھیے ابھی ہم نے پڑھنا ہے تختی نمبر 26۔ تختی نمبر 26 میں صرف آیت کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، کہاں پر آیت کرنی ہے، کہاں پر نہیں کرنی ہے، کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کو تو سب بچوں کو حفظ یاد کر لینا چاہیے۔ یہ 15-20 نشانی ہے، 15-20 یا 25 ہوگی تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 چیزیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ صرف 18 چیزیں ہیں، تو ان کو حفظ یاد کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں جب تم پڑھو گے تو قاعدہ نہیں دیکھو گے وہاں کھول کر کے، اس لیے ان سب چیزوں کو ان کو کہتے ہیں علامات وقف۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ علامات وقف۔ تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ کہاں ٹھہرنا چاہیے، کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آپ کو حفظ یاد ہوگا تبھی تو آپ کو ایک دم ٹھہر جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے قاعدے میں پورا یہی لکھا ہوا ہے، کہاں پر رکنا چاہیے، کہاں پر نہیں رکنا چاہیے۔ دیکھیے تختی نمبر 26 علامات وقف، آیت کی نشانیاں، آیت کرنے کی نشانیاں۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہرے، کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ ایسے گول بنا ہوا ہوگا، جیسے 1 روپے کا سکہ ہوتا ہے گول، بالکل ایسا گول نشان اگر ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں لکھا ہے، اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ یہاں سانس توڑ دینا چاہیے اور پھر ٹھہر جاؤ، پھر سانس لے لو، پھر پڑھو آگے، ٹھیک ہے؟ اسے گول نشان ہوتا ہے نا یہ ایسا، اس کو علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ ایسا 5 کا، اردو میں 5 کا ہوتا ہے، ایسا بھی کہیں کہیں بنا ہوا ہوتا ہے۔ آیت کوفی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آیت کوفی، مثل گول آیت کے حکم کے ہے۔ یہ جو 5 کا بنا ہوا ہوگا یہ بھی ایسا ہی جیسے گول آیت ہو، یعنی کہ یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ میم اگر کہیں بنا ہوا ہوگا تو یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ کہیں کی علامت ہے؟ کہیں کی علامت ہے؟ میم، میم کہیں کی علامت ہے؟ کہیں کی علامت ہے میم؟ میم اگر ایسا کہیں بنا ہوا نظر آئے گا تو یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ کہیں کی علامت ہے؟ کہیں کی علامت ہے؟ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری یعنی اہم ہے۔ میم اگر کہیں پر آئے گا ایسے بیچ میں قرآن میں تو وہاں ٹھہرنا بہت ضروری ہے، اہم ہے۔ سمجھ گئے؟ ایسے ہی تو، ایسے تو لکھا ہوا ہو گئی، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ انگلی رکھیے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ زا، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ صاد، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ صاد پر اکثر ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کسی کا سانس اتنا ہو گیا کہ سانس بالکل ایسا ہو رہا ہے کہ ٹوٹے گا تو تھک جائے تو کوئی بات نہیں، سانس توڑ دیں اور آیت کر دیں یہاں پر صاد پر۔ قاف جو ہے یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قاف پر۔ چھوٹا کاف ہے، ایسے ہی مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، یعنی کہ کاف یہ جو لکھا ہوا ہے نا اس سے پیچھے اگر گول آیت ہے تو یہاں بھی گولی آیت کرو، اگر اس سے پیچھے طوا لکھا ہوا ہے تو یہاں بھی آیت لگا دو۔ سمجھ گئے؟ مع، میم عین مع ایسے لکھا ہوگا، یہ معانقہ کی علامت ہے، 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں۔ یہ 3 نقطے ایسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ان میں ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھ دیں۔ آگے چلیے، قف، قف یہ ایسے قاف اور فا لکھا ہوا ہو، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صل، یہ یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہ ہے صاد لام یا، صلے یا صلا کہیے اس کو، صلے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔
لام الف یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان میں لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ سین یا سکتہ یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ وقفہ یہاں سکتے کی نسبت زیادہ دیر آواز بند کرے اور سانس بھی نہ توڑے۔ یہاں دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے جہاں کئی علامات ہوں تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے۔ نمبر 2 آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں۔ اس طریقے سے آپ کو آیت کرنی ہے جس طریقے سے یہاں بتا دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ سب یاد کر لینا، ان کو حفظ انشاءاللہ کر لیں گے نا انشاءاللہ؟ ان سب کو حفظ یاد کر لینا۔ قرآن جب پڑھو گے تو اس میں بڑی آسانی ہوگی اور بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، کام آئے گی یہ چیزیں، ہے نا؟ پورا قرآن جب بھی پڑھو گے تبھی کام آئے گی، حفظ یاد ہوگی تو، ہے نا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ یاد کر لیں گے سبھی۔